ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہمارا جہاد جاری رہے گا، عبرتناک شکست دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن و امان کی صورتحال پر اہم جائزہ اجلاس سے خطاب۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپس کے اختلاف ختم کرنے پر زور، صوبوں کی استعداد بڑھانے کے لیے بھرپور تعاون کی بھی یقین دہانی۔ انسانی اسمگلروں کو قانون کے شکنجے میں لانے کا حکم، ملک کے اہم شہروں میں سیف سٹی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعظم نے FBR پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح بھی کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ریونیو نہیں بڑھائیں گے تو IMF سے کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کا کام شروع ہو چکا ہے، تاہم یہ سفر کافی طویل ہے، راستے میں حائل رکاوٹیں دور کرنا ہوں گی۔ افغان طالبان کی جانب سے امریکی فوج کے چھوڑے گئے ہتھیاروں کی دہشت گردوں کو فروخت کا انکشاف۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد 5 لاکھ ہتھیار گم ہوئے جو بیچ دیے گئے یا دہشت گرد گروپوں کو اسمگل ہو گئے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی چشمکشا رپورٹ میں پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید۔ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ القاعدہ سے منسلک تنظیموں کے پاس بھی گیا۔ افغان حکومت سلامتی کونسل میں نصف سامان کا حساب بھی نہیں دے سکی۔ طالبان نے 2021 میں افغانستان میں ٹیک اوور کے بعد تقریباً 10 لاکھ ہتھیار اور فوجی ساز و سامان قبضے میں لیا تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ افغانستان جائیں گے۔ افغان قیادت سے دو طرفہ تعلقات اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی کی پریس کانفرنس۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ پاکستان کے موقف کی تائید ہے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کی تاریخ میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ سیکیورٹی فورسز کا سوات میں آپریشن 4 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کینالز منصوبے کے خلاف پیپلز پارٹی کا حیدرآباد میں پاور شو۔ ہیٹری بائی پاس کے پنڈال سج گیا۔ کارکنوں کی بڑی تعداد جلسہ گاہ میں موجود، رہنماؤں کا خطاب جاری۔ کچھ دیر میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اہم خطاب کریں گے۔ اپنے بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے NA 213 پر صبا تالپور کی کامیابی کو جیالوں کی محنت کا ثمر اور عوام کے اعتماد کا مظہر قرار دیا۔ نو مئی کو ملٹری تنصیبات پر حملے سیکیورٹی ناکامی تھی، نہ کہ سویلین جرم۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل، انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران جسٹس حسن اظہر رضوی کے ریمارکس۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سوال اٹھایا کہ ملٹری قوانین آئین سے متصادم ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آئین صرف ہائی کورٹ اور ماتحت عدلیہ کو تسلیم کرتا ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ کورٹ مارشل لا میں بھی فیئر ٹرائل ہوتا ہے، اس کی کارروائی قانونی مہارت رکھنے والے افسران کی زیر نگرانی ہوتی ہے کہ اس کی سماعت 28 اپریل تک ملتوی۔ مجھے خوشی ہے کہ اب اقتدار کا رخ جو ہے وہ بدلا ہے اور اقتدار کا رخ ان لوگوں کی طرف ہو گیا ہے جن کا حق ہے کہ جو اسٹیٹ ہے، جو صوبہ ہے، جو حکومت ہے، وہ خود ان کے دروازے پہ چل کے آ کے ان کی مشکلات کا، ان کے مسائل کا حل ان کو دے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 1 مئی کو 12.5 لاکھ راشن کارڈ تقسیم کرنے کا اعلان۔ خصوصی افراد کے لیے معاون آلات کے منصوبے کا افتتاح بھی کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ریاست طاقتور کے لیے نہیں، کمزور لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کام دفتر میں بیٹھنا نہیں بلکہ لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے۔ کوشش ہے کہ تمام اسپتالوں میں مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ لاہور میں چیئرنگ کراس پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کے دھرنے کا 12واں روز۔ مظاہرین کی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ کی کوشش، پولیس کا ایکشن، واٹر کینن کا استعمال، مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ آج عدالت نے بھی مال روڈ پر احتجاج پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔
اس کے بعد پولیس نے گرینڈ ہیلتھ الائنس سے پہلے مذاکرات کیے اور پھر ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ سندھ ہائی کورٹ نے پانی کی دستیابی کے ارسا سرٹیفکیٹ کے خلاف حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ وفاقی حکومت کو 29 اپریل تک جواب جمع کرانے کی مہلت۔ جج نے واضح کر دیا کہ حکم کے مطابق ارسا میں سندھ سے رکن کی تعیناتی کی جائے۔ مسئلہ حل کرنے کے لیے قانونی ترامیم کی ضرورت ہو تو بھی کی جائے۔ کیا قومی اتحاد سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ کیا متعلقہ حکام کو معاملے کی حساسیت کا احساس ہے؟ قومی اتحاد کو محفوظ اور برقرار رکھنا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر علیمہ خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود بانی سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ قانون کی پاسداری نہیں ہوگی تو ملک کیسے چلے گا؟ عمر ایوب بولے کہ گزشتہ روز ہمیں بغیر وارنٹ گرفتار کیا گیا۔